بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ أرجو أن تكونوا على أحسن حال وأتم صحة. درسنا اليوم 52، وفي هذا الدرس سندرس ما يقوله الطالب للمعلم. الطالب يقول للمعلم أشياء كثيرة، وقد يسأل المعلم عن حاله: كيف حالكم يا أستاذ؟ كيف تشعر؟ وما هي عواطفكم؟ ومثل هذه الكلمات. فلا بد أن نتكلم مع الأستاذ بالأدب والاحترام. فما هي الكلمات التي تحمل معنى الاحترام والأدب؟ فتعالوا نتعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبارات وكلمات يقدمها الطالب، طالب اسے آگے کرتا ہے اور بولتا ہے لمعلمه لأستاذه. هذه كلمات نحتاج إليها لأنها كلمات الأدب والاحترام. يقول الطالب للأستاذ: كيف حالكم يا معلمنا؟ اے ہمارے استاذ. فقال المعلم: على ما يرام. على ما يرام یعنی جس طرح چاہا جا رہا ہے. كما أريد. اللہ سبحانہ وتعالی يعاملني كما أريد، فأنا فرحان وأشكر الله سبحانہ وتعالی ما يرام، جیسا کہ چاہا جاتا ہے. طيب، رام يروم. لو تنظر في القاموس رام معناه أراد. ماذا تروم؟ ماذا تريد. ماذا تروم معناه ماذا تريد. فهذا على ما يرام، جیسا کہ ارادہ کیا گیا، جیسا چاہا. والحمد للہ على ذلك. ثم قال الطالب: نرجو. ہم امید کرتے ہیں. نرجو ان تکونوا بخیر، کہ آپ سب خیریت سے، کہ آپ ہمارے اے استاد تم. یعنی ہنا انظروا تکونوا ما قال ان تکون. تکون هذه صيغة المفرد المخاطب، صيغة المفرد المخاطب. ولكن الأستاذ لأنه أستاذ لا بد له الاحترام البالغ، كذلك نحترم. فنقول تكون، گویا کہ ہم کسی بہت سے لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں. فلذلك قال نرجو، ہم امید کرتے ان تکونوا بخیر، کہ آپ خیریت سے ہوں گے. یا معلمنا. فقال المعلم: اشکرکم. اشکرکم، میں تمہارا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. علی مشاعرکم الطیبہ، کہ آپ سب میرے لیے اچھے احساسات رکھتے ہیں، اچھا شعور اپنے دل میں رکھتے ہیں. مشاعر جمع شعور، الطیبہ اچھے احساسات. قال الطالب: نأمل نفس معنی نرجو. امل یأمل، عمل امید کو کہتے ہیں. نأمل ان تکونوا علی احسن حال، کہ آپ بہت اچھی حالت میں ہوں گے. فقال المعلم: جزاکم اللہ خیرا علی حسن اخلاقکم. تمہارے اچھے اخلاق ہیں، اس پر میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. حسن الاخلاق. فقال الطالب هنا: طبتم وطاب ممشاکم الینا. آپ کو اللہ تعالیٰ تندرست رکھے، آپ کو صحت دے، اچھی زندگی دے. طبتم یعنی الحیات الطیبہ، طیب الحیات الطیبہ. وطاب ممشاکم، اور آپ کا چلنا بھی مبارک ہو. الینا. فنقول فی المعنی: طبتم، تم بھی مبارک رہو. وطاب ممشاکم، اور آپ کا چلنا ہماری طرف بھی برکت والی ہو. قال المعلم: بورکتم، اللہ تم سب کو برکتیں دے. وجزیتم خیرا، جزائے خیر دے. بارک یبارک وبورک، بورک فیکم، تم میں برکت ہو. قال الطالب: لقد اشتقنا الیکم کثیرا. ہم بہت شوق میں ہیں، ہم بہت شوق میں ہیں. الیکم کثیرا، بہت زیادہ. اشتاق یشتاق، اشتیاق کا رکھنا. اشتاق الطالب الی الاستاذ، طالب علم استاد کی طرف اس کا اشتیاق اور شوق بڑھا. اشتاق الطالب الی المطالعہ،
مطالعے میں بہت شوق بڑھ گیا طالب علم کا۔ فَلَقَدْ اشْتَقْنَا، ہم بھی بہت شوق اور بہت حسرت یعنی انتظار میں ہیں کہ آپ کی ملاقات ہو۔ قال المعلم وأنا كذلك، میری بھی یہی حالت ہے۔ اشتقت إليكم كثيرا، مجھے بھی ملنے کا بہت اشتیاق ہے۔ فجملة أخرى افتقدناكم كثيرا، افتقدناكم كثيرا یا معلمنا، ہم نے آپ کو بہت عرصے سے کھویا ہے۔ افتقدناکم یعنی ہم نے آپ کی کمی محسوس کی ہے۔ رجل مفقود، آدمی جب مفقود ہو یعنی گم شدہ۔ اسی طرح افتقدناکم، افتقدا یفتقد، افتقدا الطالب استاذہ، طالب علم نے اپنے استاد کی بہت کمی محسوس کی۔ فقال المعلم هذا من طیب اخلاقکم، یہ تمہارے اچھے اخلاق کی علامت ہے کہ آپ مجھے یاد کرتے ہیں۔ هذا من طیب اخلاقکم۔ فقال الطالب لقد طالت غیبتکم عنا، هذا نفسه افتقدناکم۔ لقد طالت، طال یطول، طول پکڑنا۔ لقد طالت غیبتکم، آپ کا غائب رہنا بہت طول اس نے پکڑا۔ عنا، ہم سے۔ طالت غیبتکم، الغیاب والغیبہ عنا۔ فنرجو ان یکون السبب خیر، امید کرتے ہیں کہ آپ جو غائب ہوئے تھے اس کی جو وجہ ہے وہ خیر ہی ہو، غائب ہونے کی وجہ خیر ہی ہو۔ ان یکون السبب خیرا۔ قال المعلم نعم كنت مسافرا، میں مسافر تھا۔ كنت في الطريق وفي مكان آخر مسافرا۔ فقال الطالب اعجبنا كثيرا، ہمیں بہت تعجب ہوا، اعجبنا كثيرا باسلوبكم، ہم آپ کا جو اسلوب ہے، طرز تدریس ہے، انداز ہے، طرز ہے۔ اعجبنا، ہمیں بہت تعجب ہے یا ہم بہت حیرت میں ہو گئے، باسلوبکم وطریقتی تدریسکم، آپ کے پڑھانے کا جو طریقہ ہے اس سے ہم بہت زیادہ یعنی وہ ہیں، متاثر ہیں۔ فقال المعلم اشکرکم، هذا من حسن ظنکم بی، تمہارا حسن ظن ہے۔ نراکم فی قلق، قال الطلاب نراکم یا استاد، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، فی قلق، بے چینی کی حالت میں، بے چین، قلق بے چینی، و اضطراب كذلك، نراکم فی اضطراب وفی قلق۔ فما هو السبب، ما هو السبب؟ قال المعلم لقد تعرضت لأزمات، تعرضت، تعرض یتعرض یعنی کسی چیز کا سامنا ہونا۔ تعرض الطالب للسقوط، طالب علم گرنے کا اس نے سامنا کیا۔ فتعرضت، میں نے سامنا کیا، لأزمات بمعنی لشدائد، لشدائد، شدائد کہتے ہیں جمع شدہ یعنی مشکل حالات۔ لأزمات لشدائد، تعرضت لأزمات جمع ازمہ، ازمہ بمعنی شدہ، ازمۃ، هذه ازمۃ من الازمات، یہ مشکل حالت ہے مشکل حالات میں سے۔ اسأل اللہ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، ان ییسرھا، کہ اسے اللہ آسان کر دے۔ یسرا ییسر، آسان کرنا، سہلا یسہل۔ قال الطالب تبدو سعیدا، آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ هذا اليوم، آج کے دن، یا معلمنا۔ فقال الحمد للہ الذی بنعمته تتم الصالحات، اللہ کے لیے تعریفیں ہیں کہ جو صالحات ہیں اور نیکیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے چاہت سے پوری ہو رہی ہیں، اللہ چاہیں گے تو نیکیاں پوری ہیں۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ، اس کی نعمتوں کے ذریعے سے، جو صحت کی نعمت ہے اس کے ذریعے سے صالحات اور باقیات اور نیکیاں مکمل ہو رہی ہیں، تو میں سعید ہوں، خوش ہوں۔ قال الطالب بشرونا، اے استاد جی ہمیں بشارت اور خوشخبری دے دو۔ بشرونا، بشرا یبشرو، بشر خوشخبری دو، لیکن ادب ہے، بشرونا ہمیں خوشخبری دو۔ کیف ہی نتائج الاختبار، کہ
جو رزلٹ ہے، اختبار امتحان، نتائج نتیجے کی جمع، کیف ہی نتائج الاختبار، امتحان کے نتائج کیا ہیں؟ فقال المعلم اطلعت علی اوراقکم، میں نے تمہارے جو آپ کے پرچے ہیں، پیپر ہیں، اوراق پیپر، ورقہ کی جمع ہے ورقۃ و اوراق، اطلعت میں نے دیکھا ایک نظر، اوراقکم تمہارے پیپر، وکانت الاجابات جیدہ آپ نے جو جوابات دیے تھے، فکانت الاجابات الاجوبہ والاجابات جیدہ اچھے جوابات تھے۔ کیف تجدون الآن فی العربیۃ، ہمیں کیسے پاتے ہیں آپ عربی بولنے میں یا معلمنا؟ کیف وجدا یجدو، کیف وجدتنی آپ نے مجھے کیسے پایا، کیف تجدنا آپ ہمیں کیسے پاتے ہیں، انت ذهبت الی القریہ کیف وجدت والدک، آپ گاؤں گئے تھے، آپ نے اپنے والد کو کیسے پایا، کس حال میں؟ فہنا یقول کیف تجدنا الآن ابی فی العربیۃ، قال المعلم لقد تحسنتم کثیرا فی العربیہ، بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہو، اب تمہاری استعداد اچھی ہو گئی۔ تحسنتم، تحسنا یتحسن، یعنی پہلے سے تحسن آ گیا ہے، پہلے سے تم اچھے ہو۔ کیف لقد تحسنتم کثیرا، بہت زیادہ، فی العربیۃ، هل انطلقت السنتنا، السنتنا جمع لسان، انطلقت یعنی چل گئی ہیں، روانہ ہو گئی ہیں ہماری زبانیں عربی بولنے میں اب اس میں روانگی آ چکی ہے۔ هل انطلق ينطلق یعنی انطلاق اللسان، زبان کی روانی، انطلاق اللسان۔ انطلقت السنتنا فی العربیہ یا معلمنا، نعم، ولکنکم تحتاجون، لیکن تمہیں ضرورت اس بات کی ہے، الی تصحیح الالفاظ، الفاظ کی تصحیح کی تمہاری بھی ضرورت ہے، ولکنکم تحتاجون کہ آپ لہجہ بھی عربی استعمال کریں، ولکنکم تحتاجون الی تصحیح، صحح یصحح، تصحیح الالفاظ، الفاظ کی تصحیح ابھی تمہاری ضرورت ہے۔ هذا یکفی اليوم، سنأخذ ان شاء اللہ دروس الآتیہ فی الدروس الآتیہ ان شاء اللہ۔ السلام علیکم۔